الرحمن الرحیم۔ جب قومیں نااہل ہوتی ہیں وہ خود اپنے لیے مسائل کو کیا کرتی ہیں؟ کریٹ کرتی ہیں۔ وہ فرماتے سب سے بڑا تیرا دشمن تیری جہالت ہے۔ اب وہ ذاکر ہوں، وہ نوح خان ہوں، یا ممبر پر آنے والے ہوں، یہ جتنی غلطیاں یا مسٹیکس یا اقوال آتے ہیں، یا کیونکہ ہمارے وجود کی اپنی غلطیاں ہیں۔ اگر ہم خود کو سدھار لیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ ہمیں شکست دے سکیں۔ اگر انسان اپنی اصلاح کر لے تو دنیا کا کوئی بھی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ مولا میں کیسے اپنی اصلاح کروں؟ فرمایا ابتدا اصلاح یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کو پاک رکھا کرو۔ جب چلو تو کپڑے پاک ہو، جب نجس ہو جاؤ تو جلدی سے خود کو پاک کیا، نجس ہو جاؤ تو جلدی سے خود کو پاک کیا کرو، زیادہ دیر نجاست میں نہ رہا کرو۔ اسپیشلی خواتین کے لیے جب ایام نجاست آتے ہیں تو اگر وہ خود کو پاک نہیں رکھ سکتی تو اہل بیت فرماتے ہمیشہ دائم الوضو رہیں۔ مرد پر غسل واجب ہو گیا، کسی مسائل کی وجہ سے جلدی نہا نہیں سکتا تو فرماتے ہیں غسل کی حالت میں کھانا کھانا بھی مکروہ ہے۔ اب نہا نہیں سکتا تو کیا کرے؟ تو معصوم فرماتے ہیں وضو کی حالت میں رہے، کیونکہ ویسے کراہت ہے۔ اور جب تو نجاست کی حالت میں ہوتا ہے، جو اجنہ شیاطین ہوتے ہیں وہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کہ کتنے بچے اور بچیوں کے مسائل آ جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کسی پیر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات اہل بیت پہ عمل نہیں کیا۔ اب جاتے ہیں مولانا بچی کی طبیعت خراب ہے، پتہ نہیں جن آ گیا فلاں آ گیا۔ یہ تمام تر مسائل کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ وہ نجاست کی حالت میں رہتی ہے، اسے تعلیم اہل بیت نہیں ہے کہ اگر نجاست کو پاکیزگی میں نہیں بدل سکتے تو کم از کم وضو کر لیا کرو، کیونکہ وضو وہ حصار ہے کہ ہر شیطان کو تیرے وجود سے دور کر دیتا ہے۔ ہاں وضو نور ہے، جب تو وضو کے حصار میں آتا ہے ہر طرح کی بیمانیاں اور شیطانیت اس سے کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے اپنے لباس کو پاک رکھا کرو۔ کئی اوقات پاکستان کی عادت ہے، لوگ جاتے ہیں واش رومز میں یا باتھ رومز میں، دھوتے نہیں ہیں۔ یہ نجاست انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے، یہ اہل بیت سے دور کر دیتی ہے۔ تو پہلی چیز جسے تمہیں تاکید کرنی ہے، آفس میں ہو، کسی کام میں ہو، یونیورسٹیز میں ہو، تو سب سے پہلے اپنے بدن کی پاکیزگی کا خیال رکھو، کیونکہ جب بدن پاک ہوتا ہے پھر سیکنڈ مرحلہ آتا ہے روح کی پاکیزگی کا۔ اور جب تم نے لباس کو پاک کر لیا، اور یہ شرط ہے ہر امام کی زیارت کو جاتے ہو، مولا کیا فرماتے ہیں؟ پہلے غسل زیارت کیا کرو۔ غسل زیارت کی شرط کیوں ہے؟ یعنی معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے بدن کی کثافت کو بھی برداشت نہیں کرتے تو تمہارے روح کی نجاست کو کیسے برداشت کریں گے؟ جب ہمارے دربار میں آیا کرو تو نہا کے آیا کرو۔ مومن کے بدن سے ہمیشہ خوشبو آنی چاہیے۔ غذاء العقل خوشبو ہے کہ ہمیشہ خوش عطر رہیں، وجود سے خوشبو آئے، یہ غذائے عقل ہے۔ جو بدبو میں رہتا ہے حافظہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے، ذہن اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ جو برش نہیں کرتا، جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ انسان اہل بیت سے دور رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ زبان ہے جو یا علی کہے گی، یہ زبان ہے جو قرآن پڑھے گی۔ تو ظاہری کثافتوں کو جب تک پاک نہیں کرو گے باطنی طہارت تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ صاف ستھرا ہونا چاہیے مومن، صاف ستھرا ہونا چاہیے جوان، اس کا کپڑا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلی منزل ہے، کیونکہ جب ظاہری طہارت پہ آ جاؤ گے اب سیکنڈ مرحلہ ہے طہارت باطنی کا۔ کپڑے پاک کر لیے، جسم پاک کر لیا، اب دوسرا مرحلہ ہے باطن کی طہارت کا۔ اس کی ابتدا معصوم فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ اوپر سے شروع کریں۔ پہلے آپ کی دو آنکھیں ہیں، اور سب سے زیادہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ معاشرہ آنکھوں کے گناہوں کا معاشرہ ہے۔ جوان 15 سال کے بعد اس کے وجود میں شہوت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسلام جذبوں کا مخالف نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا لیاذ باللہ تو خدا گویا بندوں پہ ظلم کر رہا ہوتا۔ یہ مسیحیوں اور بدھسٹ کا عقیدہ ہے کہ شادی نہ کرو، اللہ کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے تجھے ایک جذبہ دیا ہے، اگر میں نے تجھے کھانے کی طلب دی ہے تو میں نے تمہارے لیے کھانا حلال کیا ہے۔ اگر میرے تیرے اندر شہوت کی طلب رکھی ہے تو میں نے شہوت کو پورا کرنے کے لیے اسلامی طریقہ بھی رکھا ہے۔ یہ تم ہو جو اپنے طریقوں کو بند کرتے ہو، کبھی نوکری کے بہانے سے، کبھی رزق کے بہانے سے، کبھی دوسرے بہانوں سے کیا ہوتا ہے انسان اس چیز سے دور ہو جاتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں جس باپ نے پہلا فریضہ اس باپ کا اپنے بیٹے کے لیے یہ ہے کہ اس بیٹے کی جلدی سے کیا کروائے؟ شادی کروائے۔ اور اگر یہ شادی نہیں کرتا،
80% یا مور دین 80% لوگ شادی کے بعد گناہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں. یہاں تک فرمایا تھا نماز دگنی ہو جاتی ہے، ثواب دگنا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ذہن میں شہوت نہیں ہوگی، اب جب یہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے گا اس کا ذہن ریلیکس ہوگا. یہ انسان خود پہ ظلم کرتا ہے. مجھے یہ تو برداشت ہے میرا بچہ یونیورسٹی میں جائے، کسی نامحرم سے تعلق بنائے، اس پہ میں اسے منع نہیں کرتا. اور کس باپ کو یہ خود کو غفلت میں کہتے ہیں. ایک بندہ سویا ہوا ہے اسے اٹھا سکتے ہو، لیکن ایک نے خود کو جھوٹی کا سلایا ہوا ہے، اسے لاتے بھی مارو تو وہ نہیں اٹھے گا کہ جھوٹی کا سویا ہوا ہے. اگر تم خود کو سلاتے رہو گے کہ نہیں میرا بچہ گمراہ نہیں ہوگا، یونیورسٹی میں بھی جائے گا، نہیں میرا بچہ گمراہ نہیں ہوگا، تو تمہارے بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی. مختلف بیماریوں میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک زنا کا گناہ ایڈز زنا سے ہوتی ہے. ہاں، یہ جتنے گناہ، جسمانی بیماریاں، وائرسز انسان کو لگتی، کس سے لگتے ہیں؟ اسی بیماری سے لگتے ہیں. پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. کراچی کے SIT میں جا کر دیکھ لیجئے، جوان بچے، مالدار بچیاں، کروڑ پتی باپ ہے، لیکن بچی کو بیماری لگ گئی ہے صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے. تو اسلام جب تجھے گناہ سے روکتا ہے وہ تمہارے جسم کی شفا چاہتا ہے، وہ تمہارے جسم کو دوام دینا چاہتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں اگر باپ نے اس بیٹے کی شادی نہیں کروائی تو وہ جتنے گناہ کرے گا کس کے کاندھے پر ہے؟ اس باپ کے کاندھے پر ہے. اور یہ تصور کس نے دیا؟ یہ ویسٹرن تصور ہے نا کہ مولانا شادی کروائیں گے، اب تو کماتا نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر تیرے پاس اللہ نے تجھے بچے دیے ہیں، مثلا 3 بچے دیے ہیں، 1 بیٹا 2 بیٹیاں، اگر خدا 4 دیتا تو کیا تم اسے نہیں کھلاتے؟ اور 1 بچی اگر ایکسٹرا گھر میں آ جائے گی، بھائی دن میں کتنی روٹیاں کھائے گی؟ ذرا عقل سے تھوڑی کیلکولیشن کر کے مجھے بتائیں کہ 1 بچی ایکسٹرا آپ گھر میں لا دے، 2 دن تو مہمان بھی آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں نا، 1 بچی ایکسٹرا آ جائے تو وہ کتنی روٹیاں کھائے گی؟ بہت موٹی ہو تو دن میں 10 روٹیاں کھا لے گی. لیکن حد استطاعت یہ کہ انسان دن میں 4 روٹیاں کھاتا ہے، 5 روٹیاں کھا لیتا ہے. وہی سالن جو گھر میں پک رہا ہے، ایکسٹرا 300 گرام 400 گرام تم آٹا گھر میں بنا لو، بچی کھا لے گی. مشکلات ہم نے خود بنائی ہیں. سیدہ کی شادی ہوتی ہے، مولا کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنی زرع بیچتے ہیں، تھوڑا سا حق مہر، اور حق مہر سے بھی کیا لیتے ہیں؟ جناب سیدہ کے گھر کے لیے چند برتن لیتے ہیں کہ میاں بیوی زندگی گزار لیں. یہ بیوی گھر میں آتی ہے، اس شوہر کو اس بیوی کا سامان نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، جو اس کی ضرورت ہے وہ خاتون ہے، وہ تو پوری ہو جاتی ہے. تو اگر ہم خود مشکلات میں پڑ رہے ہیں، ہم نے خود یہ روڑے اٹکائے ہوئے ہیں. اگر وہ شادیاں ہوں، سمپل شادیاں جو اہل بیت کے گھرانوں میں ہوتی تھی، بیٹی 4 جوڑے لے کے گھر میں آ جائے، ڈیمانڈز ہم خود بڑھاتے ہیں، اور مادی اور مٹیریلسٹ ڈیمانڈوں کے پیچھے اس جوان کی پوری زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے ہر چیز کا علاج دعا نہیں ہوتی. کئی جوان فون کرتے مولانا باپ شادی نہیں کروا رہا، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، ماحول بہت برا ہے، مجلسوں میں بھی آتا ہوں، خود کو بچانا بھی چاہتا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک جذبہ ہے. شیطان شہوت کو بیس بنا کے بارہا گمراہ کرتا ہے. اور کتنی کھڑکیاں جہنم کی کھلی ہوئی ہیں. ٹی وی شہوت پھیلا رہی ہے، گانے شہوت پھیلا رہے ہیں، یوٹیوب شہوت پھیلا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جاتا ہے شہوت. یہ جوان کہاں سے خود کو بچائے گا؟ یونیورسٹی سے بچائے گا، یوٹیوب میں چلا جائے گا، یوٹیوب سے بچائے گا، فیس بک میں چلا جائے گا. تو جگہ جگہ گمراہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں جب تک عمل نہ ہو تب تک نجات نہیں ملے گی. مجلس میں آپ نے سنا، آپ کے پاس علم آیا، اب اس علم پر اگر عمل نہیں کریں گے تو دنیا بھی بدبختی میں چلی جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو برباد ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجوں. پاک و پاکیزہ ماحول بنائیے، عزتوں کو بچائیے، غیرتوں کو بچائیے، حیا کو بچائیے. پھر جب ایسا ریلیکس جوان جب مجلس میں آئے گا، اب یہ معارف اہل بیت کو لے گا بھی، اس پہ عمل بھی کرے گا. لیکن جو جوان مینٹلی ڈسٹرب ہے،